بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روبرو ویب چینل کے اسٹوڈیو کم لائبریری اور لائبریری کم اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان نوید مرزا حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سے وہی درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور تاکہ آپ کو جو بھی ویڈیو وہ ملتی رہے۔ اور آج 10 اپریل ہے اور 10 اپریل جناب عبدالحمید ادم کا یوم ولادت ہے۔ ادم ایک بے مثال شاعر تھے اور پاکستان ملٹری اکاؤنٹس سے ان کا تعلق تھا۔ پاکستان ملٹری اکاؤنٹس آرمی، ایئر فورس اور نیوی کے حسابات مرتب کرنے والا ایک قدیم ادارہ ہے جس کے قیام کو کم و بیش 250 برس گزر چکے ہیں۔ یہ ادارہ برٹش انڈیا کے دور میں مارز وجود میں آیا تھا۔ اس عظیم ادارے سے ہر دور میں بڑے بڑے شاعر، ادیب، فنکار اور گلوکار وابستہ رہے جن کی ایک طویل فہرست ہے۔ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، تاہم ان بڑے لوگوں میں ایک اہم نام عبدالحمید ادم کا ہے۔ اور جن دنوں ادم اپنی ملازمتی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے، پاکستان ملٹری اکاؤنٹس میں ادبی تقریبات بھی عروج پر تھی اور اس وقت ان کے ساتھ جو ان کے قریبی دوست تھے، شعراء اور ادبا میں جناب بشیر رحمانی، شاعر درویش مصور احساس والد محترم تھے، علامہ بشیر رزمی صاحب تھے، نجم حسین سید صاحب تھے اور عبدالرشید بٹالوی صاحب تھے، یونس نشاط صدیقی صاحب تھے اور بہت سے لوگ تھے۔ اور ادم تو فخر پاکستان ملٹری اکاؤنٹس ہے اور مجھے بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ 1988 سے آج 10 اپریل 2023 تک میں بھی اسی محکمے سے وابستہ ہوں، تو میرے لیے باعث فخر ہے۔ چند سال جو سروس رہ گئی ہے اور انشاءاللہ تعالی بشرط زندگی یہیں سے ریٹائر ہوں گے۔ بعد ازاں ہمارے اس ادارے میں اظہار الحق صاحب بھی رہے، ہیڈ رہے، اور ڈاکٹر وحید احمد بھی ہیڈ رہے۔ یہ دونوں حضرات ملٹری اکاؤنٹنٹ جنرل رہے۔ شکیل جاذب صاحب ہمارے ادارے میں رہے، وہ ڈپٹی کنٹرولر رہے، ان کی محبتیں بھی آج تک مل رہی ہیں۔ ڈاکٹر وحید احمد کی بھی مل رہی ہیں اور اشرف سلیم مرحوم بھی اسی ادارے سے وابستہ رہے۔ ہمارے بہت اچھے شاعر، چھوٹی بہر میں غزل کہنے والے، میں نے ان کے لیے لکھا تھا چھوٹی بہر کے بڑے شاعر جناب کرامت حسین بخاری، المعروف کرامت بخاری بھی اسی ادارے سے وابستہ رہے۔ پھر ایک ایسی شخصیت بھی اس ادارے سے رہی ہے جو کہ شاعر ادیب تو نہیں تھے لیکن انہوں نے سرپرستی کی ہے حلقہ ارباب ادب پاکستان ملٹری اکاؤنٹس کی، جناب محمد اسلم خان مقصی صاحب۔ تو ادم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو ساتھ ملٹری اکاؤنٹس کا ذکر بھی آ گیا کہ ادم کی شعری عظمت کا ایک زمانہ مختلف ہے، لیکن ہمارے سنجیدہ ناقدین نے ان کے کلام پر توجہ نہیں دی۔ یوں سمجھ لیں کہ ادم کی شاعری اور اس میں پوشیدہ مفاہیم پوری طرح دریافت نہیں ہوئی یا کوئی ایسی سازش ہوئی ہے کہ ادم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا، لیکن شاعری اپنا راستہ خود بناتی ہے۔ ادم کی شاعری زندہ ہے اور زندہ رہے گی۔ ان کے اس کی شاید وجہ یہ ہے کہ ادم جس وقت شعر کر رہے تھے تو اس وقت ان کے مطالعہ میں اختر شیرانی، جوش اور حفیظ بھی ملتے ہیں، اور ان کے ہمراہ چلنے والوں میں ساگر صدیقی، ناصر کاظمی اور منیر نیازی بھی اچھے شاعر۔ ان سب کے ہاں کہیں کہیں محبت تو کہیں حقائق کی تلخیاں نظر آتی ہیں۔ تاہم ادم نے اس زمانے سہل ممتنع میں محبت کے جذبات پر روک کر شاعری کی، لیکن ایک خاص بات ادم کے حوالے سے کرتا چلوں کہ ادم نے اپنے سینئر و معاصرین کے اثرات قبول نہیں کیے بلکہ اپنے لیے ایک الگ راہ نکالی۔ جام اور صلاحی کے حوالے سے بھی ان کے ہاں انفرادیت ہے۔ راہ میں خانے کا دروازہ ادم مسدود تھا، شومیے تقدیر کو میں دے کے دشنام آ گیا، دیکھی نہیں ہے تو نے کبھی زندگی کی لہر،
اچھا تو جا عدم کی سراہی اٹھا کے لا، تیری آنکھوں سے میری دوستی بے حد پرانی ہے کہ میں شاعر ہوں اور دن رات میں خانوں میں رہتا ہوں، وہ باتیں تیری وہ فسانے تیرے، شگفتہ شگفتہ بہانے تیرے۔ یہ ملکہ پکھراج نے غالباً گائی ہوئی ہے۔ فقیروں کا جم گھٹ گھڑی تو گھڑی، شرابیں تیری باتہ خانے تیرے، اے عدم احتیاط لوگوں سے لوگ منکر نکیر ہوتے ہیں۔ عدم 10 اپریل 1910 کو تلونڈی موسیٰ خان گجرانوالہ میں پیدا ہوئے اور 10 مارچ 1981 کو تقریباً 71 برس کی عمر میں راہی عدم ہوئے۔ عدم ایک زود گو شاعر تھے، انہیں ادبی حلقوں میں اس وجہ سے بھی شہرت حاصل تھی۔ عدم نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے علاقے میں حاصل کی اور میٹرک کا امتحان اسلامیہ ہائی اسکول بھاٹی گیٹ لاہور سے پاس کیا۔ ایف اے کرنے کے بعد عدم نے پاکستان ملٹری اکاؤنٹس میں ملازمت کی، لیکن دوران ملازمت عراق چلے گئے، جہاں انہوں نے ایک عراقی خاتون سے بھی شادی کی۔ 1991 میں وطن آئے اور دوبارہ نوکری ملٹری اکاؤنٹس میں شروع کی۔ میں جیسے پہلے کہہ چکا ہوں کہ میرے والد بشیر رحمانی کے وہ قریبی دوستوں میں تھے۔ عدم کی شاعری میں بہت سے رنگ ہیں، وہ اپنی شاعری کے ذریعے قاری کو چونکا دینے کی پوری طرح صلاحیت رکھتے ہیں، مگر ان کا کوئی ادبی گروپ نہ تھا جس کی وجہ سے انہیں شاعری کا دیوتا قرار نہیں دیا گیا۔ تاہم ان کا ایک کام ایسا ہے جسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ عدم کے بیٹے خالد ابن عدم بھی شعر کہتے رہے، تاہم ان کا کوئی مجموعہ منظر عام پر نہیں آیا اور اطلاع ہے کہ وہ بھی وفات پا چکے۔ عبدالحمید عدم نے بھرپور انداز میں ادبی دنیا میں وقت گزارا اور بہت سے علمی و ادبی حلقے آج بھی ان کے نام اور کام کی وجہ سے انہیں یاد رکھتے ہیں۔ اللہ پاک فخر پاکستان ملٹری اکاؤنٹ اور فخر پاکستان جناب عبدالحمید عدم کی مغفرت فرمائے، آمین۔ موت کتنی بھی سنگ دل ہو عدم، زندگی سے تو مہربان ہوگی۔ خدا